السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور آج کے پروگرام میں بات کریں گے یورپ اپنی نئی اسٹریٹجی بنا رہا ہے، خاص طور سے یوکرین کے حوالے سے اور روس سے تعلقات کے حوالے سے ایک نئی اسٹریٹجی یورپ کی طرف سے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ٹیرف لگا دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام ممالک پر کہ سب ممالک اپنی اپنی پالیسیز بدل رہے ہیں. لیکن یوکرین کے حوالے سے جو تازہ خبر ہے وہ یہ کہ یورپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یورپین یونین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو بھرپور انداز میں دفاعی حوالے سے سپورٹ کریں گے، جو یقیناً روس کے خلاف جاتی ہے بات. تو پہلے انہوں نے روک دی تھی یہ سپلائی، یعنی دفاعی معاملات میں انہوں نے تھوڑا سا اپنا دامن کو محدود کیا تھا، انہوں نے اپنے تعلقات کو بھی محدود کیا تھا، اپنے خرچوں کو بھی محدود کیا تھا. لیکن اب ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو یوکرین ہے اس سے تعلقات کو بہتر کریں گے اور اس کی ہر قسم کی سپورٹ کریں گے، خاص طور سے دفاعی اور عسکری سپورٹ کریں گے یا اس کے لیے فنڈنگ کریں گے. کیا معاملات ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب. السلام علیکم جناب. سر، کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ یورپ یوکرین کو کھل کے سپورٹر بن گیا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے تو یورپ نے اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلی کی تھی اور وہ پیچھے ہٹا تھا، لیکن اب وہ پھر کہتا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے، پیسے بھی دیں گے، عسکری طاقت بھی بنائیں گے. آپ کہ یورپ کے لیے یوکرین کا مسئلہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کے اوپر جو قبضہ یا حملہ یا جنگ شروع کی ہے وہ سوویت رشیا نے شروع کی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو یوکرین ہے یہ ایٹامک پاور تھا. تو جب یہ وہاں سے رشین انفلوئنس سے نکلا ہے تو اس نے سارے اپنے ایٹمی ہتھیار ویسٹرن پاورز کے کہنے پہ ڈسٹرائے کر دیے، اور وہ جو ہے اور اس بھروسے پر کہ جی امریکہ اور جو یورپ ہے، نیٹو خاص طور پر، وہ یہ نیٹو کا ممبر بننا چاہتا تھا. اس کے نیٹو کے ممبر بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رشیا تھا. رشیا نہیں چاہتا تھا کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بنے، کیونکہ نیٹو کا ممبر بننے سے اس کو ایک جو یوکرین کو جو ایٹامک پاور کے سے نیوٹرلائز ہونے سے جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی یا اس کا سپورٹ مل جائے گی. تو یورپ کے ساتھ نیٹو میں تو یوکرین ابھی تک شریک نہیں ہوا، چونکہ یورپ کے ساتھ جو رشیا کا معاہدہ تھا اس میں یہ بات تھی کہ یوکرین جو ہے اس کو نیٹو میں نہیں شامل کیا جائے گا. وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی رشیا کے درمیان اور یورپین قوموں کے درمیان. لیکن جو پوٹن ہے وہ خود ایک بہت طاقتور ملک ہے اور وہ طاقتور پریزیڈنٹ ہے. وہ اس وقت کی دنیا میں، آج کی دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس پریزیڈنٹ ہے. وہ ویسٹ کو، وہ یورپ کو، جو ایسٹ کو، وہ ہی انڈرسٹینڈ ویری ویل. اور اس نے ری ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے رشیا کو اگین، جو سوویت ٹائم کے اوپر کی طرز کے اوپر، کہ رشیا جو ہے، اور رشیا اٹ سیلف ہیز ریٹین اٹس سپر پاور نیچر. تو اب چائنا کے ساتھ اس نے ریلیشن شپ صحیح کی ہے. تو جہاں تک یورپ کا سوال ہے، یورپ جو ہے وہ فالو کر رہا تھا امریکن پالیسی کو، اور یوکرین کا سب سے بڑا سپورٹر امریکہ تھا. امریکہ ہی ہتھیار دے رہا تھا، امریکہ اقتصادی مدد دے رہا تھا، اور سب کچھ اور یورپ کو جو وہ کہہ رہا تھا وہ یورپ ہی دے رہا تھا. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے زیادہ ایفیکٹ یوکرین کی جنگ کا وہ یورپ پہ ہوا، گیس کا، رشیا سے جو آئل تھا وہ، اس کے اور بہت سارے مسئلے تھے. تو ان مسئلوں کی وجہ سے یورپ کو افیکٹ ہوا، خاص طور پہ جرمنی کو، پولینڈ کو، یہ سارے ملک جو ہیں افیکٹ ہوئے. تو ان کے افیکٹ ہونے سے اور خود امریکہ کے یہ کہنے سے کہ جی میں ایک ہفتے میں یوکرین کی جنگ بند کرا دوں گا. بھائی آپ دیکھیں نا، اب یہ جو بھڑکیں مارنے کی بات اور ہے کہ بھئی آپ نے بھڑک ماری، مجھے نہیں پتا کہ امریکہ میں بھی بھڑکیں ہوتی ہیں کہ نہیں، لیکن ٹرمپ صاحب نے جو بھڑکیں، وہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے یہی کہا نا کہ میں یوکرین کی بند کر دوں گا جنگ. تو یورپین نے بھی سوچا چلو یار جنگ بند ہو جائے گی تو ٹھیک ہے. جنگ تو بند نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں رشیا، حالانکہ سارے یورپ کا، کینیڈا کا اور سارے جو ویسٹ کا یہ آئیڈیا ہے کہ رشیا جو ہے وہ یورپ کے ساتھ امن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. سو اٹ از اے تھریٹ فار دا یورپین پیس. نہیں تو اب اتنا پیسہ وہ دے کر کیا
یوکرین کو اتنا طاقتور بنا دیں گے کہ وہ روس کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیے اب 2-3 سال سے تو یوکرین جو ہے وہ کتنے سال ہو گئے، 3-4 سال ہو گئے جو بھی، تو جتنے سال بھی ہو گئے ہیں وہ یوکرین تو رشیا کے ساتھ لڑ رہا ہے. نہیں لڑ رہا ہے، اس کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یوکرین جو ہے وہ بہت سارے اپنے علاقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے علاقے ہیں. روس اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ روس کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے آپ چھوڑ دیں ان کو، روس کو دے دیں. سر میرا سوال اگر کمپلیٹ ہو جائے، میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ ایسی صورت میں کیا یورپ اسی بات پر یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے کہ آپ کو اپنے علاقے خالی نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیے یوکرین کو کمزور کرنے کا مطلب کیا ہے، اور رشیا کے ساتھ کنسیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کو یورپ کے دروازے پہ لے آیا جائے. اور کل جو کام یوکرین کے لیے آج کر رہا ہے وہ کل یورپ کے دوسرے ملکوں کے لیے کرے گا، پولینڈ کے لیے، اس کے لیے، اس کے ہنگری کے لیے. دوسرے جو ملک ہیں وہ یورپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گے. جرمنی نہیں ہوگا اتنا، لیکن ایسٹ جرمنی تو پھر بھی ہوگا نا سر. ہاں، تو رشیا کا جو خطرہ ہے وہ یورپ کے لیے ایک خطرہ موجود ہے. جب تک کوئی نہیں، اب خطرہ آف واٹ؟ یورپ اب جو نظریات کی جنگ تھی یا ایک نظام کی جنگ تھی، وہ نظام تو اب روس میں نہیں ہے. اب کا ایک خطرہ ہے؟ روس تو ڈکٹیٹرشپ تو ہے نا بھائی. روس جو ہے وہ پوٹن رول کر رہا ہے، تو پوٹن ہی کی چل رہی ہے ادھر. اس طرح تو امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی چل رہی ہے، تو پھر یہ ڈکٹیٹرشپ تو دونوں جگہ ہے نا. وہ صحیح بات ہے، بٹ اسٹل انسٹیٹیوشنز امریکہ میں مضبوط ہیں، رشیا میں انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. کوئی اپوزیشن کا الیکشن لڑا، اس میں دوسرے دن اپوزیشن والے کو جیل میں ڈالا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے نہیں ہے. یورپ جو ہے وہ یوکرین کی جنگ میں سرنڈر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ٹرمپ تو تیار تھا کہ جو مطلب مجھے کبھی دنیا کی پالیٹکس میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری سمجھ میں بہت بنیادی باتیں نہیں آتی کہ یورپ یا یورپین یونین چین کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتی ہے. چین میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں تو ایک کھلا نظام ہے، وہ کہتے ہیں ہم کمیونسٹ ملک ہے، ان کی ایک پوری کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کا سسٹم ہے پورا، کوئی اس کو سسٹم کو کراس کر کے کیے بغیر حکومت میں نہیں آ سکتا. اچھا، اب وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سارے کنٹریز دنیا کے وہ چائنا سے تو تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن روس سے نہیں کرنا چاہتے. یہ کیا مطلب دنیا کی پالیسی؟ نہیں، روس کو انہوں نے نیٹو میں شامل کیا. دیکھیں یورپینز نے روس کو پوری طور سے ویسٹ میں ضم کرنے کی پوری کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایسٹ جرمنی جو ہے وہ جرمنوں نے آزاد کر 300 بلین مارک دیے تھے گورباچوف کو، اور انہوں نے ان کی آزادی خریدی. پیرس ٹرائی کا لکھ کے لیے، پیرس ٹرائی کا تو اس کی کتاب ہے نا جس میں کا اوپن نہیں مطلب وہ ساری سسٹم وہی ہے نا، اس کے اندر ساری بات یہ ہے کہ جو یورپ نے یہ سمجھا کہ رشیا سے کمیونزم ختم ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ یہ ملک بھی یورپین کنٹری ہے، ڈیموکریٹائز ہوگا، فریڈم آف ایکسپریشن کی اور یہ جو سول لبرٹیز ہیں یہ گرانٹ کرے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایک الٹا یہ ہوا کہ پوٹن کے آنے سے رشیا میں ایک نیا ایمبیشن کھڑا ہو گیا کہ رشیا خود دوبارہ واپس سوویت پاور کو ریگین کرنا چاہتا ہے اس پوزیشن کو. اچھا، یہ تھاٹ پریویل کر رہی ہے. پریویل یہ اس کا اعلان ہے، ہم ایسا کریں گے، سمجھے نا. تو وہ اپنی نئی اس کی کر رہا ہے. مڈل ایسٹ میں وہ رشیا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں انوالو ہو رہا ہے، ساؤتھ ایشیا میں انوالو ہو رہا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، کوریا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. سو اس طرح سے نہیں ہے کہ جی یورپ کہے کہ رشیا ادھر نہ آئے ادھر نہ. رشیا ہیز اٹس اون ڈیزائنس انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا اس کے اپنے وہ معاملات ہیں. یورپ واز ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن امریکہ فار اٹس ڈیفینس. ناؤ یورپس آر گیئرنگ اٹ سیلف اپ فار ڈیفینڈنگ اٹ سیلف آن دیئر اون، امریکہ کی مدد کے بغیر. چونکہ نیٹو میں سے امریکہ کہتا ہے بھئی آپ اپنا انتظام خود کرو، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے. اچھا چلے میں اپنا جو ابھی میں نے آپ سے سوال کیا اور آسان کر کے پوچھ لوں، ناظرین تک وہ واضح نہیں ہوا کہ یوکرین سے جو یوکرین کے جو علاقے جس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے روس، ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتا ہے یوکرین کو ہاں دے دو
تنازع یہیں سے شروع ہوا دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان، اس وقت جب ان کی بڑی ہیوملیشن کی گئی وہاں پر امریکہ میں. تو کیا اس معاملے پر یورپ اور یوکرین ایک پیج پر ہیں کہ ہم اپنا لگا کسی کو نہیں دیں گے؟ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں، یورپ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں وہ اس معاملے پر. نہیں، ان کا دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کا جو پوٹن کے اوپر بہت بڑا خود اعتمادی ہے اور بڑا بھروسہ ہے کہ وہ ان کی بات مان لے گا. اور ان سے تو جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں تو اس نے نہیں مانا کچھ بھی. اس سے کہا ہاں دیکھیں گے، اس پہ دیکھیں گے، اس کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں. اس نے اپنی پوزیشن کو فردر کنسالیڈیٹ کیا بائی یوزنگ اٹس ویپنس اینڈ اگریسو ٹینڈنسیز، جو بھی لڑائی جھگڑے کی وہ باتیں ہیں. لیکن یورپ جو ہے وہ یوکرین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ ہے. امریکہ کے طرف وہ امید سے دیکھ رہے تھے، ابھی بھی دیکھتے ہیں، لیکن فائنلی اب امریکہ کو خود اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ بھئی رشیا کے ساتھ یہ پورا ان بات چیت کو ٹرمپ کے کہنے سے نہیں ہوتی. اس کا بھائی ہے تو دوست ہے، وہ اس نے خوب اس کو ایک دوسرے کو انہوں نے وہ کیا کہ بھئی ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو اس کا سفیر وہاں گیا تھا روس میں، تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو چرچ میں گیا اس کے لیے، جب اس کو گولی لگی تو میں نے تو چرچ میں جا کے دعا کی. تو یہ سب اپنی جگہ ہے لفظی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رشیا اپنے ڈیزائنز کو کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کہے یا کوئی اور کہے، وہ اس سے نہیں ہو رہا. اب اس میں دو سوال ہیں. کیا رشیا کے ساتھ اس کے عوام کھڑے، یا جبر کی پالیسی ابھی تک اسی طرح برقرار ہے جیسے کہ دیکھیے وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کے عوام کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، وہ تو جیت کے آتا ہے، الیکشن جیت کے آتا ہے. آپ سمجھیں، بات یہ ہے کہ جو رشیا کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت زیادہ ٹرمپ سے دور نہیں، پوٹن سے دور نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، بیسک ڈیموکریسک سسٹم، مطلب اس کے عوام پوٹن کے ساتھ کھڑے. عوام کے ساتھ کتنے کھڑے کتنے نہیں کھڑے، پر رشیا از ود ہیم. اچھا، دوسری آخری بات بتا دیجئے کہ کیا جو نیٹو ہے اس صورتحال میں کہ جب امریکہ نے سارے اپنی سپورٹ تقریباً آہستہ آہستہ واپس لے رہا ہے نیٹو کے حوالے سے، پیسوں کی بنیاد پہ ساری چیزیں چلتی ہیں، ہوا ابھی میزائل تو نہیں دے رہا اور باقی چیزیں کیا وہ فیوچر میں برقرار رکھ سکے گی نیٹو اپنی پوزیشن؟ وہ ضرور رکھیں، کیوں امریکہ بھی ودرا نہیں ہو رہا. امریکہ نے جو اس سے کہا، چونکہ امریکہ کو اب خود یوکرین کی ضرورت پڑی ہے، چونکہ وہ جو ہے وہ جو معدنیات ہیں، وہ معدنیات کی ان کو ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں جو وہ جو ریئر ارتھ کی جو جتنی چیزیں ہیں وہ 80% چائنا کے پاس ہے. تو اسی لیے وہ پاکستان کی طرف ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، یوکرین کی طرف بات کریں گے. جی اب ہمیں یوکرین واز ریڈی ٹو ڈو دیٹ، بٹ یوکرین کہتا ہے یار ہمیں ڈیفنس کا تو ہمیں پروٹیکشن دو، کہ کل اگر ہمارے اوپر قبضہ ہی کر لے گا روس تو ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار محمد ریشر صاحب. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سنی، اس کا فیصلہ کہ یہ گفتگو کس حد تک اپنے موضوع کو کور کر پائی ہے اور سارے موضوع سے ہم نے انصاف کیا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ آپ کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.